جو ذکر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے سنت۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سنت بتاتے ہیں، اگر سنت سے ثابت ہے ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، ہاں سنت سے ثابت آپ پڑھیں۔ رکوع کے اذکار کون کون سے ہیں؟ ایک ذکر تو ہمیں معلوم ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں آپ پوچھیں؟ اس لیے کہ آپ کی نماز جو ہے ایسا نہ ہو جلدی بازی والی نماز، اگر عادت بنا لیتے ایک مرتبہ پڑھنے کی، تو آپ رکوع میں گئے ایک مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی اور کھڑے ہوں گے، آپ کا لگے گا وقفہ نہیں آپ نے کیا ہے، آپ نے صحیح سے رکوع نہیں کیا، رکوع میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ بھی پڑھیں۔ 3 سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر تعداد گننے کی اور طاق عدد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رکوع میں ایک دعا تو یہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ بھی بتایا تھا میں نے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح اور اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو یہ جو ہے رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دعا سبحان قدوس اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ 3 اذکار۔ ان کے علاوہ اور بھی اذکار آئے ہوئے ہیں، یہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو اور بھی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے سنت۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سنت بتاتے ہیں، اگر سنت سے ثابت ہے ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، ہاں سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فکس کر لیا، نہیں ہمارے یہاں ہمارے مسلک میں یہی چلیں گے، چاہے سنت آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنت سے جو ثابت ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سجدے کے جو ہے 3 اذکار بتا رہا ہوں، جیسے رکوع کے لیے 3 اذکار بتایا، سجدے کے لیے سجدے کی ایک دعا سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد دوسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور تیسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ سب دعائیں یاد کر لیں، یہ کیا مفید دعائیں ہیں۔ تسبیح اور دعائیں نماز میں ہر شخص ویسے جو ہے محتاج ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، انسان ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور نماز سے بڑھ کر انسان کی کون حالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کچھ مانگنا ہو رب سے تو نماز میں مانگیں، نماز میں رب سے مانگیں، جو چیزیں مانگنے والی ہیں، بہترین دعائیں، جیسے حصن المسلم دعا کی کتاب، اس دعا کی کتاب کو لیں، اس میں جو صحیح دعائیں ہیں، جو حاجت اور ضرورت سے متعلق دعائیں، ان کو یاد کر لیں، اور نماز کے سجدے میں، تشہد میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو یہ سجدے سے متعلق 3 دعائیں۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو رکوع اور سجدہ سے متعلق بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 479 نمبر کی 479، آپ فرماتے ہیں بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک رکوع کی بات ہے تو اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو، اور سجدے کی بات ہے اس میں دعا کرو، خوب دعا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کرنے میں اجتہاد کرو، نہیں کثرت کے ساتھ دعا کرو سجدے میں۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا ممکن ہے تمہاری دعا قبول کر لی جائے، یعنی سجدے کے اندر جو دعا کی جاتی ہے تو یہ قبولیت کی حالت میں سے ہے، یعنی ممکن ہے دعا قبول کر لی جائے۔ تو رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے، رکوع میں تسبیح بیان کرنی ہے اور سجدے میں دعا کرنی ہے۔ تو تسبیح تو ہے ہی سبحان ربی الاعلی، یہ تو تسبیح ہے۔ تسبیح کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ مسنون دعائیں۔ اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدے میں قرآن والی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں قرآن والی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر قرآنی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی دعا سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ قرأت نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت دعا کی نیت سے دعا پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، دعا کی نیت سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے، تو اگر ہم سجدے میں پڑھتے ہیں تو دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہیں گے، لہٰذا قرآن کی دعا بھی سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔